کی وجہ کیا تھی، جانے کا سبب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور میں نے آپ کا بڑا چرچا سنا تھا، مرید ہونے کی غرض سے آیا تھا، سوچا تھا کہ کوئی کرامت دیکھوں گا آپ کی، اور کرامت دیکھ کر پھر داخل سلسلہ ہو جاؤں گا، آپ کے ہاتھوں پر بک جاؤں گا، بیعت حاصل کر لوں گا آپ کی۔ لیکن مجھے افسوس ہے اس بات کا، ایک طویل مدت میں آپ کے یہاں رہا لیکن آج تک میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، اس لیے آج بادل نخواست تھا، آج جو ہے مجبور ہو کر میں اپنے گھر لوٹ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے بھائی ٹھیک ہے تم نے جانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم چلے جانا، لیکن جاتے جاتے میرے کچھ سوالوں کے جواب دیتے جاؤ۔ میرے سوال یہ ہیں، کیا کبھی تم نے مجھے، کیا کبھی جو حقوق اللہ ہے، اللہ کی طرف سے جو حقوق بندے پر ہیں، کیا ان حقوق میں سے کسی بھی حق پر، حق سے ہٹتے ہوئے دیکھا ہے، لاپرواہی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ عام شبدوں میں یا لفظوں میں اگر کہوں، کیا تم نے کبھی مجھے نمازیں ترک کرتے ہوئے دیکھا، نمازیں چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے، نمازیں قضا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں نے کبھی بھی آپ کو نمازیں قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر آپ پوچھتے ہیں کیا کبھی تم نے مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی سنت کے خلاف عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے کبھی بھی آپ کو رسول پاک کی کسی بھی سنت کے خلاف عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر آپ پوچھتے ہیں کیا کسی حرام کام میں جان بوجھ کر دانستہ طور پر مجھے ملوث ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں دیکھا۔ اب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنو، آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کی شریعت پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو جانا ہی تو سب سے بڑی کرامت ہے۔ مصطفیٰ کی شریعت پر عمل پیرا ہو جانے کا نام ہی کرامت ہے، اب پھر کس کرامت کا انتظار ہے؟ اور پھر فرماتے ہیں تم کسی شخص کو دیکھو کہ اسے کرامت دی گئی ہے، اگر کوئی شخص دو زانو ہو کر ہوا میں بیٹھ جائے یا پانی پر مسلح بچھا کر، پانی پر چٹائی بچھا کر وہاں بیٹھ جائے یا پانی پر چل کر دکھائے یا آگ میں کود جائے اور آگ کا اس پر اثر نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ اسے ولی مت سمجھنا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہے کہ نہیں، جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ وہ قانون مصطفیٰ کا پاس و لحاظ کرتا ہے کہ نہیں۔ آج کل سمجھدار ہیں کافی ماشاءاللہ، بچے اندھ بھکت نہ بنے، بھکت بنے اندھ بھکت نہ بنے، غلام بنے جو برحق ہے، جو اہل شریعت بھی ہے، اہل طریقت بھی ہے، جہاں شریعت بھی ہو جہاں طریقت بھی ہو، غلامی اختیار کریں، جہاں سے آپ کو شریعت پر عمل کرنا بھی سکھایا جاتا ہو اور جہاں سے طریقت کے فیوز و برکات بھی جو ہے آپ تک پہنچائے جاتے ہو، جہاں سے آپ کو شریعت کی برکتیں بھی ملے، جہاں سے آپ کو طریقت کی برکتیں بھی ملے، ایسا کے دامن سے وابستہ ہوں۔ ورنہ جیسے ڈاکٹروں میں ہے نا، ان ڈاکٹروں کے لیے کہتے ہیں جو کوئی ڈگری نہیں رکھتے، جھولا چھاپ کہتے ہیں جن کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو، سند نہ ہو، کہتے بچوں ان سے آپ جان جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسے ہی جھولا چھاپ جو ہے بچوں تاکہ ایمان بڑھ جائے آپ کا۔ چار شرطیں جو ہے وہ صوفیہ نے رکھی ہے، چار شرطیں۔ آپ کسی کے دامن سے وابستہ ہونا چاہیں تو کتنی باتیں دیکھیں؟ چار باتیں، چار باتیں دیکھیں، اور چار باتیں دیکھنے کے بعد پھر جو ہے کسی کے دامن سے وابستہ ہوں۔ وہ کون سی ہے چار باتیں؟ صوفیاء کرام بیان فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے، یہ دیکھیں کہ جن سے آپ
بیعت طریقت حاصل کر رہے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اولیاء کاملین کی ولایت کے حوالے سے کیا نظریہ رکھتے ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں، کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ پہلی چیز جو دیکھنے لائق ہے وہ یہ دیکھیں کہ سنی صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں، اور پھر جو دوسری چیز ہے جو دیکھنے لائق ہے وہ یہ ہے اتنا علم ہو، عالم ہو، کیا ہو؟ عالم ہو، یا عالم نہیں ہے کم از کم اتنا علم ہو کہ وہ حرام اور حلال کے مسائل جانتا ہو اور اپنے مریدوں کو بھی جو ہے وہ حلال کا حکم دے اور حرام سے روکے، جائز کا حکم دے ناجائز سے روکے، صحیح کا حکم دے غلط سے روکے، اتنا علم وہ رکھتا ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ علماء کرام کیا جانیں گے، طریقت کیا ہوتی ہے؟ میں اپنی بات نہیں امام مالک کی بات کرتا ہوں۔ امام مالک فرماتے ہیں عالم ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ امام مالک فرماتے ہیں عالم ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، جاہلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت نہیں عطا فرماتا، اور پھر جسے ولایت عطا کرنا ہو اسے جاہل بھی نہیں رہنے دیتا۔ اگر کسی کو وہ ولایت عطا کرنا چاہے تو پھر جاہل بھی نہیں رہنے دیتا، پھر سینہ بسینہ عطا کرتا ہے، نظر بنظر عطا کرتا ہے، پھر ظالم ادب مدرسوں میں طے کرنے کی ضرورت نہیں، پھر لمحوں میں کئی منزلیں طے کرائی جاتی ہیں، لمحوں میں منزلیں طے کرائی جاتی ہے۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنے، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاہل صوفی یا جاہل عابد جو ہے وہ مسخرہ ہے، شیطان اس کی زبان میں لگام ڈال کر اور گلے میں اس کے پھندا پہنا کر، جیسے ہمارے بچے جو ہے بچے محلے میں ڈال کے گلے میں پھندا اور کھینچتے پھرتے ہیں نا کدھر بھی، ایسا ہی حال جو ہے جاہلوں کا کون کرتا ہے؟ ابلیس کرتا ہے، وہ کھینچتا پھرتا ہے۔ اس لیے دوسری جو چیز ہے علم کا ہونا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ عالم لوگ کیا سمجھیں گے طریقت کیا ہوتی ہے؟ جو طریقت کے امام ہیں اور قیامت تک غوثیت کبریٰ کے مقام پر جو فائز ہیں، حضرت پیران پیر دستگیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو اٹھا کر دیکھیں، آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، آپ نے گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا اور پھر علم دین حاصل کیا، سبحان اللہ، علم دین حاصل کیا اور حاصل کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطبیت کا مقام عطا فرما دیا، اور وہاں سے اور آگے بڑھے تو غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوئے۔ جو عالم ہوگا وہی اللہ کا ولی ہے، جاہلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت نہیں عطا فرماتا ہے۔ تیسری چیز جو دیکھنے لائق ہے وہ یہ ہے کہ سلسلہ متصل ہو، سلسلہ کیا ہو؟ متصل ہو، آپ سے لے کر وہ حضور پیران پیر تک، سرکار بغداد تک، اور وہاں سے پھر مولا کائنات تک، اور وہاں سے پھر امام الانبیاء تک وہ سلسلہ پہنچتا ہو، منقطع نہ ہو، درمیان میں سے کٹا ہوا نہ ہو، اس لیے کہ اگر کٹ جائے اگر بیچ میں سے تو پائپ لائن، اگر آپ کھیت میں سے پانی لے کر آئے ہیں اپنے گھر میں پائپ لائن کر کے، اور بیچ میں سے وہ پنچر ہو جائے تو پانی آئے گا آپ کے گھر میں؟ ساری محنت ہی بیکار ہے۔ ایسے ہی اگر چاہتے ہیں کہ وہ طریقت کا فیض جو ہے، طریقت کی برکتیں، طریقت کے انعامات جو ہے آپ تک پہنچے، تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ جس سلسلے سے جڑے ہیں وہ سلسلہ پہنچتا ہو غوث پاک تک، اور وہ سلسلہ وہاں سے پہنچتا ہو مولا کائنات تک، اور پھر وہ سلسلہ پہنچتا ہو امام الانبیاء تک۔ متصل ہونا ضروری ہے، متصل اگر سلسلہ رہے گا تو وہ جو فیض اوپر سے آ رہا ہے وہ نیچے تک پہنچتا رہے گا، جیسا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں وہ جو واقعہ ہے
دیوار والا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام والا ایک دیوار جو ہے وہ گر رہی تھی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے. مختصر یہ کہ آپ نے بستی کے لوگوں سے کھانا مانگا، لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کیا. ایک دیوار گر رہی تھی، نظر پڑی، دیوار کو سیدھا کیا. حضرت موسیٰ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آپ کو دیوار سیدھی ہی کرنا تھا تو کم از کم پہلے کھانا مانگ لیا ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ کام پر اعتراض کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے خزانہ مدفون تھا، خزانہ دفن تھا. اور وہ جو یتیم تھے ان کا باپ نہیں، دادا نہیں، پردادا نہیں، لکھر دادا نہیں. 7 پشتے اوپر جانے کے بعد خاندان میں ایک ولی تھا. 7 پشتے اوپر چلے جانے کے بعد خاندان میں ایک ولی تھا. 7 پشتوں تک فیض پہنچ رہا ہے. 7 پشتوں تک جو ہے وہ فیض پہنچ رہا ہے. اسی لیے طریقت میں یہ دیکھا جانا لازمی ہے کہ آپ کا سلسلہ متصل ہو، کٹا ہوا نہ ہو. اور چوتھی بات جو ہے بد مذہب نہ ہو، گمراہ نہ ہو، بے دین نہ ہو، فاسق معلم نہ ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جس ذات کے تذکرے سے ہم فیض حاصل کر رہے ہیں، آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، سیرت کو اٹھا کر دیکھیں. شریعت کا بھی اور طریقت کا بھی مجمع البحرین ہے حضور تاج الشریعہ کی ذات. یہاں شریعت بھی ہے اور طریقت بھی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم شریعت والے ہیں، یا وہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم اہل طریقت ہیں، شریعت کے احکام ہم پر نافذ نہیں ہوتے. معاذ اللہ رب العالمین. شریعت پر عمل پیرا ہونے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالی مراتب عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، برکتیں عطا فرماتا ہے، انعامات عطا فرماتا ہے، اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے ذرائع عطا فرماتا ہے. اللہ سبحانہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے. موضوع پر بولنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، لہذا انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ سبحانہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے، سچوں کے نقش قدم پر، اچھوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. آمین بجاہ نبی المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ.